تو وہ تھے بھی دسمبر کا مہینہ، کرسمس کے دن تھے، تو میں نے وہاں ریڈیو پر تقریر سنی باقاعدہ، اور اس نے دلیل دی تھی کہ شریعت نہ ہونا در حقیقت یہ بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے کہ شریعت ہوگی تو گناہ کا تصور ہوگا، گناہ کا تصور ہوگا تو گلٹی کانشنس پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، گناہ کا تصور ہی نہیں سرے سے، لہذا وہ گلٹی کانشنس نہیں ہوگا تو اس سے انسان کی صحت درست رہے گی، اس کی جو مورل ہیلتھ ہے وہ صحیح رہے گی، اس کا دل جو ہے وہ آلودہ نہیں ہوگا احساس گناہ سے۔ اب یہ اس کا جو میں بیان کر رہا ہوں ایک جائز حد تک، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام ہے وہ واضح کر دیا، جو لازم ہے وہ واضح کر دیا، جو فرائض ہیں وہ واضح کر دیا، ان کی تو کرو پوری پوری پابندی۔ ان اللہ تعالیٰ فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء۔ اب ان تین کے درمیان میں نو مینز لینڈ ہے کچھ، اس کو اللہ نے خود چھوڑا ہے، اور وہ اس لیے چھوڑا ہے، یہ تمہارے لیے رحمت ہے کہ اس میں اگر کبھی، اب اس میں پہلی حدیث کی روح سے تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ جو بھی چیزیں مشتبہ ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، اگر اس میں ملوث ہو گئے، اگر زیادہ ملوث ہو گئے تو پھر اندیشہ ہے کہ کہیں حدود سے تجاوز نہ کر جاؤ، لیکن اگر کبھی کسی وقت اس طرح کی کسی مشتبہ چیز میں انسان ملوث ہو جائے تو پھر یہ کہ اس کے اوپر اتنا بوجھ اس کے ذہن پر نہ رہے کہ کوئی میں نے بہت بڑا حرام کام کیا ہے، اس لیے کہ وہ اگر حرام کام کیا تو بوجھ ہونا چاہیے، اگر فرض کو چھوڑا ہے تو بوجھ ہونا چاہیے، اللہ کی کسی حد سے تجاوز کیا ہے تو بوجھ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں سورۃ النجم میں کہا گیا الا اللمم، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہو جاتی ہیں، ان سے اللہ درگزر فرماتا ہے، اور انہی کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ وہ ان الحسنات یذہبن السیئات، ادھر قرآن مجید کی آیت بھی ہے لیکن حدیث میں تفاصیل آئی ہیں، جب انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، اگر وہ آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے تو اس سے آنکھ کا گناہ جو ہے کون سا گناہ دھل جاتا ہے؟ کوئی گناہ کبیرہ نہیں دھلتا، یہ جو گناہ صغیرہ ہیں، صغائر جو ہیں یہ دھل جاتے ہیں۔ آپ اگر نماز کے لیے چل رہے ہیں مسجد کی طرف تو ہر قدم پر آپ کے کچھ گناہ جو ہیں وہ جھڑ رہے ہیں، کون سے گناہ؟ کبائر نہیں جھڑ، کبائر کے لیے تو لازم ہے کہ آپ توبہ کریں، توبہ کی جو شرائط ہیں پوری کریں، تب وہ گناہ معاف ہوگا۔ صغائر جو ہیں چھوٹے چھوٹے الا اللمم، یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں، معمولی چیزیں، گناہ تو وہ بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ گناہ خود بخود بھی ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کے ذریعے سے ان کا ازالہ خود بخود ہوتا رہتا ہے، دھلتے رہتے ہیں، وضو کے ساتھ دھل گئے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں وہاں دھل گئے، وہاں پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں تو وہاں ان گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ انتظار کا جو بھی لمحہ آپ وہاں گزار رہے ہیں مسجد میں نماز کے لیے، اس سے وہ آپ کی خطائیں جو ہیں، صغائر جو ہیں ان کا کفارہ ہو رہا، یہ سب ہوتا رہے گا، کبائر نہیں۔ تو یہاں جو نوٹ کرنے کی شے ہے کہ یہ جو سکوت اختیار کیا گیا ہے وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ، یہ سکوت جو ہے، یہ نو مینز لینڈ جو چھوڑا گیا ہے تین حدود کے مابین، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رحمت کے لیے کسی نسیان کی وجہ سے نہیں، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، تو اس کے بارے میں کھود کرید مت کرو، اس کے بارے میں خام خواہ کی جو ہے وہ بال کی کھال مت اتارو، کھود کرید مت کرو، بحث نہ، بحث کسے کہتے ہیں اصل میں معلوم ہے جی؟ کریدنا، اور بحث کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے تمحیص، چھانٹنا، ٹھیک، پہلے آپ نے کریدا اور جو کچھ آگے اب اس کو آپ نے چھاج میں چھانٹ لیا ادھر سے، یہ تو یہ چیز جو ہے یہ جیسے کہ کوا کرتا ہے، چونچ مار مار کے پہلے وہ وہاں سے کچھ دیکھتا ہے، پھر کیا نکلا، کوئی دانہ نکلا تو دانہ کھا جائے گا، کنکر ہے تو وہ تو نہیں کھائے گا، تو پہلے کریدے گا تو پھر کوئی چیز ملے گی نا، تو کریدنے کے بعد جو ہے پھر اب اس میں تمیز کرنا، تمحیص یہ ہے۔ ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، یہ تین حدیثیں جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تقریباً ایک مضمون پر ہیں، اور ان کو یکجا کرنے میں بڑی حکمت ہو گئی ہے کہ ایک موضوع کے تقریباً تمام جو پہلو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آ گئے۔ اب آئیے جو ہم نے حدیث درمیان میں چھوڑی تھی، یہ جو میں نے ایک کیٹیگری آج بیان کی تھی کہ کچھ دین کی حقیقت جو ہے اس کو جامع الفاظ میں تعبیر کرنا، ایک تو وہ تفصیل ہے
دین کی حقیقت جو ہمیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں معلوم ہوئی. لیکن کچھ ایسی تعبیرات جو جامع ہو، ان کے لیے ایک لفظ ہے حدیث ہی میں آیا جوامع الکلم. جوامع الکلم، کلم جمع ہے کلمے کی، جوامع جامع کی. جوامع الکلم نہایت کلمات میں سے جامع. ویسے تو یہ مرکب اضافی بنا جوامع الکلم، لیکن جیسے کہ دین الحق مرکب اضافی کی شکل میں مرکب توصیفی ہے، سچا دین، ایسے ہی یہاں پہ آپ اس کا ترجمہ کریں گے نہایت جامع کلمات. اور یہ حضور نے خود فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے بہت جامع باتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. یہ آپ کا ایک خاص جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو عطا ہوا ایک خاص وصف کہہ لیجئے، ایک خاص آپ کو صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی، جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، کہ آپ بہت ہی چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی حقیقتیں، جیسے ہم پڑھ بھی چکے ہیں الصوم جنۃ، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، روزہ ڈھال کے مانند ہے. روزے کی اصل حقیقت کو ایک لفظ کے ذریعے سے جیسے الصوم جنہ، تو اسی طرح کے کئی حدیثیں ہیں کہ جو اس مجموعے میں ہیں. اس میں سے آج ہم ایک پڑھ رہے ہیں. ان ابی رقیہ طبیب ابن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ الحدیث السابع ہے جو درمیان میں ہم نے چھوڑ دی تھی. اب دیکھیے یہ بھی ان کا نام کیا ہے، تمیم ابن اوس، یہ نام ہے. تمیم ان کا اپنا اور باپ کا نام اوس. داری یہ ان کے قبیلے کی نسبت ہے. ابو رقیہ، رقیہ کے والد، ان کی کوئی بیٹی ہوں گی رقیہ، یہ ان کی کنیت ہے. ان ابی رقیہ تمیم ابن اوس الداری. اب اوس کو جب داری کے ساتھ جوڑیں گے تو نون لگانا پڑے گا. اوسن الداری، اوسن الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین والنصیحہ، دین تو بس نصیحت کا نام ہے. اب دیکھیں جیسے الصوم جنہ، دو جملوں میں ایک مبتدا ایک خبر. الصوم جنۃ، وہاں جملہ خبریہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اس لیے کہ وہاں مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے. الصوم جنۃ، یہاں ہے الدین النصیحہ. عام طور پر خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، یہاں کیوں آئی ہے معرفہ؟ زور دینے کے لیے دین کل کا کل نصیحت ہی ہے. یہاں الف لام حصر کے لیے ہے، دین کل نصیحت ہے. لیکن نصیحت کے لفظ کو سمجھ لیجئے، نصیحت کے معنی کیا ہے؟ نصح، خالص ہونا. یہ در حقیقت ہمارے ہاں جو اردو میں نصیحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اس کا ایک اطلاق ہے اردو میں جو ہم کر رہے ہیں. عربی میں تو اس معنی میں تو یہ لفظ آتا ہی نہیں ہے. وعظہ کا لفظ آئے گا، جیسے ہم نے پڑھا ہے وہ جو ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، آپ نے ہمیں وعظ فرمایا. ایسے حضرت لقمان کے بارے میں وہو یعظہ، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. تو نصیحت کا لفظ جس معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ اس کا استعمال میرے علم کی حد تک تو ہے ہی نہیں سرے سے. خاصہ اصل میں کیا ہے نصیحہ کا؟ خالص ہونا. تو خلوص و اخلاص یہ نصیحت کا اصل مفہوم ہے. دین نام ہے خلوص و اخلاص کا. اب خلوص و اخلاص نیت کا خلوص و اخلاص بھی ہے. نصح لہو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کے ساتھ نہایت خلوص کا معاملہ کیا. نصح لہو اس نے اس کے ساتھ بہت خلوص کا معاملہ کیا. اگر آپ کسی کی خیر خواہی میں کوئی بات اس سے کہہ رہے تو یہ بھی نصیحت ہو گئی. آپ نے اس کی اپنی خیر خواہی میں اس کی بہتری کے لیے آپ نے ایک بات اسے بتائی ہے، اس سے کہی ہے، تو یہ نصیحت ہے. اس معنی میں اس لفظ کا اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ لغوی ربط تو موجود ہے، لیکن اس میں استعمال عربی زبان میں لفظ نصیحت کا نہیں ہے، بلکہ نصیحت کے معنی خلوص و اخلاص، خیر خواہی، وفاداری. اب اس کے جو ترجمے کیے جائیں گے مختلف نسبتوں سے ترجمے مختلف ہو جائیں گے، وہ اس کی مثال ابھی سامنے آ جائے گی. الدین والنصیحہ، دین تو کل کا کل خلوص و اخلاص کا نام. قلنا لمن، میرے پاس جو ہے یہ رواہ مسلم، امام مسلم کی روایت سے ہے، شاید آپ کے ہاں یہ ہے قلنا لمن یا رسول اللہ، یہ الفاظ بھی ہیں اضافی اس کتابچے میں، ہے یا نہیں؟
بس ٹھیک ہے، پھر میرے پاس جو اس کتاب کا نسخہ ہے اس میں یا رسول اللہ کے